बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर के अहम तरीन 100 सवालात का मुतालिया करेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। पहला सवाल है, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो और बामानी लफ्ज़ के साथ यूं ही बोला जाए खाली जगह कहलाता है। दुरुस्त जवाब है मुहमल। जैसे पानी वानी में पानी बामानी लफ्ज़ है जबकि वानी मुहमल है। इसी तरह बातचीत में बात बामानी लफ्ज़ है जबकि चीत मुहमल है। झूठ मूठ में मूठ मुहमल है जबकि सौदा सलफ में सलफ मुहमल है। धूम धाम में धाम कवायद में क्या होगा? दुरुस्त जवाब है मुहमल। धूम धाम में धूम बामानी लफ्ज़ है जबकि धाम मुहमल है। धूम धाम इस्तेमाल होता है या उसका मीनिंग है पूरी शान व शौकत के साथ। बामानी अल्फाज का मजमुआ जिसे पढ़कर या सुनकर कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए कवायद में क्या कहलाता है? दुरुस्त जवाब है जुमला। जैसे मूसा एक ज़हीन लड़का है, ये एक जुमला है। इसी तरह हवा चल रही है, ये भी एक जुमला है। और चोर भाग गया, ये भी एक जुमले की मिसाल है। जुमले के बामानी हिस्सों में से हर हिस्से को कवायद में क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है कलिमा। जैसे पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें पाकिस्तान भी एक कलमा है, एक भी एक कलमा है, खूबसूरत भी एक कलमा है, मुल्क भी कलमा है और है भी एक कलमा है। आम तौर पर कलमा की कितनी अक़साम होती हैं? दुरुस्त जवाब है 3। कलमा की अक़साम कौन सी हैं? दुरुस्त जवाब है बी। कलमा की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हरफ। वो कलमा जो किसी शख्स या जगह या चीज का नाम हो क्या कहलाता है? दुरुस्त जवाब है इसम। जैसे असलम, लाहौर, मेज, कलम, पाकिस्तान इसम की मिसालें हैं। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए खाली जगह कहलाता है। दुरुस्त जवाब है फेल। जैसे सोता है, खाता है, पढ़ता है या पढ़ेगा, आता है, नहाया था, ये सारी फेल की मिसालें हैं। दो इसमों को मिलाने या इसम और फेल का ताल्लुक किस जरिए जोड़ा जाता है? दुरुस्त जवाब है हरफ। जैसे का, की, के, को, तक, पर, से, ये सारे हरूफ हैं।
یہ اسلم کی کتاب ہے، اس میں کتاب اسم ہے، اسلم اسم ہے، اور ان کو ملانے والا حرف جو ہے وہ کی ہے۔ اسی طرح کتاب میز پر رکھ دو، اس میں کتاب ایک اسم ہے جبکہ رکھ دو فعل ہے، تو ان کو ملانے والا جو حرف ہے وہ پر ہے۔ پہاڑ اسم کی کون سی قسم ہے؟ درست جواب ہے اسم جامد۔ جامد کے معنی ہیں جمع ہوا یعنی ٹھوس۔ اسم جامد ایسا اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اسم اس سے بن سکے۔ مثالیں: پہاڑ اسم جامد ہے، میز، پینسل، کتاب، سونا، چاندی، یہ ساری اسم جامد کی مثالیں ہیں۔ گرنا تو مصدر لازم ہے، گرانا کون سا مصدر ہے؟ درست جواب ہے متعدی۔ مصدر لازم اور مصدر متعدی۔ اترنا مصدر لازم ہے، اتارنا مصدر متعدی ہے۔ اسی طرح پڑھنا سے پڑھانا، پھرنا سے پھرانا، اور اسی طرح لڑنا سے لڑانا۔ مصدر لازم سے جملہ بنانے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اسلم اترا، جبکہ مصدر متعدی سے جملہ بنانے کے لیے فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اسلم نے بچے کو گاڑی سے اتارا، اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ وہ لفظ جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ مثلا تاج محل، درست جواب ہے اسم معرفہ۔ جیسے قائد اعظم، ابن مریم، کراچی، لاہور، اسلم، علی، سائرہ، زینب، اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ وہ لفظ جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے اسم نکرہ۔ جیسے لڑکا، لڑکی، گاؤں، پہاڑ، ملک، شہر، آدمی، یہ اسم نکرہ کی مثالیں ہیں۔ وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ درست جواب ہے اسم علم۔ علم کے لغوی معنی ہیں علامت یا نشان۔ اسم علم کی مثالیں ہیں قائد اعظم، غالب، ابن مریم، گاما، فخرو۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے خطاب، نمبر 2 پہ تخلص، لقب، عرف اور کنیت۔ یہ 5 اقسام ہیں اسم علم کی۔ وہ نام جو کسی شخص کی خدمات کے سلسلے میں حکومت وقت کی طرف سے دیا جاتا ہے، درست جواب ہے خطاب۔ جیسے قائد اعظم خطاب ہے بانی پاکستان محمد علی جناح کا۔ اسی طرح شمس العلماء خطاب ہے مشہور ناول نگار مولوی نذیر احمد کا۔ رستم زماں یہ خطاب ہے مشہور پہلوان گاما پہلوان کا۔ وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے خالی جگہ کہلاتا ہے، درست جواب ہے لقب۔ جیسے کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کا میننگ ہے، اس کا معنی ہے
اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ اسی طرح ذبی اللہ یہ بھی لقب ہے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کو قبول کیا۔ اسی طرح بت شکن بھی لقب ہے، اور یہ محمود غزنوی کا لقب ہے، جس نے سومنات کا مندر توڑا اور اس میں موجود بت جو ہیں ان کو پاش پاش کیا، اسی لیے محمود غزنوی کو بت شکن کہتے ہیں۔ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں خالی جگہ کہلاتا ہے۔ درست جواب ہے تخلص، جیسے غالب اسد اللہ خان غالب کا تخلص ہے، جبکہ حالی الطاف حسین حالی کا لقب ہے۔ خلیل اللہ اور حکیم الامت کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے لقب۔ خلیل اللہ لقب ہے، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح حکیم الامت کا لقب علامہ محمد اقبال کا ہے۔ وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے اسے خالی جگہ کہتے ہیں۔ درست جواب ہے کنیت، جیسے ابن مریم، یہ کنیت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو طالب بھی کنیت ہے، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے آپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ اور ام حبیبہ، ابو القاسم، یہ کنیت کی مثالیں ہیں۔ وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے خالی جگہ کہلاتا ہے۔ درست جواب ہے عرف، جیسے نعمان سے اس کا عرف مانی۔ اسی طرح کاشف کو اگر کاشی کہیں تو یہ اس کا عرف ہے۔ اسی طرح فخر الدین کو فخرو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اقبال کو بالی کہتے ہیں، یہ عرف ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میں جیسا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ درست جواب ہے اسم موصول۔ اسم موصول کے ساتھ جب تک دوسرا جملہ نہ ملائیں مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ اس جملے میں اس کیا ہے؟ درست جواب ہے اسم اشارہ۔ وہ کرسی ہے، اس میں وہ اسم اشارہ ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ اسم اشارہ ہے۔ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ اس جملے میں بچے کا باپ قواعد میں کیا ہے؟ درست جواب ہے مشار الیہ۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس جملے میں وہ کیا ہے؟ درست جواب ہے اسم ضمیر۔ کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلاً انور ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس میں وہ انور کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، اسے اسم ضمیر کہیں گے۔ خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس جملے میں خدا کیا ہے؟
درست جواب ہے مرجع۔ اس میں ضمیر جس اسم کی بجائے بولا جائے اسے مرجع کہتے ہیں۔ یہ ضمیر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے بات کی جائے، جیسے تم، آپ وغیرہ۔ درست جواب ہے ضمیر حاضر۔ اگر دو آدمی بات کر رہے ہوں تو بات کرنے والا ضمیر متکلم کہلاتا ہے، جیسے میں، اور بات سننے والا ضمیر حاضر کہلاتا ہے، جیسے تم، آپ، اور جس کے متعلق بات کی جائے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ۔ پنکھ سے پنکھڑی، گرامر میں پنکھڑی کیا ہے؟ درست جواب ہے اسم تصغیر۔ تصغیر اصغر سے ہے جس کے معنی ہے چھوٹا، جیسے پنکھ سے پنکھڑی یعنی اسے چھوٹا بنا دیا، اور کتاب سے کتابچہ یعنی چھوٹی کتاب۔ اسی طرح گھر سے گھروندہ، در سے دریچہ، یہ اسم تصغیر کی مثالیں ہیں۔ گھڑی سے گھڑیال، گرامر میں گھڑیال کیا ہے؟ درست جواب ہے اسم مکبر۔ مکبر اکبر سے ہے جس کے معنی ہے بڑا، جیسے گھڑی ہے تو اس سے گھڑیال یعنی بڑا بنا دینا اس کو۔ اس طرح چھتری سے چھتر، پگڑی سے پگڑ، اور زور سے شاہزور، یہ اسم مکبر کی مثالیں ہیں۔ وہ اسم جو کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے، جیسے اسکول، مسجد وغیرہ۔ درست جواب ہے اسم ظرف مکان، جیسے زمین، آسمان، مدرسہ، کلا، یہ اسم ظرف مکان کی مثالیں ہیں۔ جب کسی مصدر سے بننے والا فعل اپنی تکمیل کے لیے صرف فاعل کو چاہے تو ایسے مصدر کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ درست جواب ہے مصدر لازم، جیسے عمران جاگا، طارق سویا، خرگوش دوڑا، عرفان آیا، نادیہ بیٹھی، سلمہ گئی، یہ ساری مصدر لازم کی مثالیں ہیں جس میں صرف فاعل ہے اور مصدر لازم ہے، جیسے عمران جاگا، عمران فاعل ہے اور جاگنا مصدر لازم ہے۔ خرگوش دوڑا، خرگوش فاعل ہے اور دوڑنا مصدر لازم ہے۔ جاہل سے جہالت میں جہالت کیا ہے؟ درست جواب ہے حاصل مصدر، جیسے ملنا سے ملاپ، پڑھنا سے پڑھائی، برسنا سے برسات، گرجنا سے گرج، یہ ساری حاصل مصدر کی مثالیں ہیں۔ لاہور سے لاہوری میں لاہوری کیا ہے؟ صفت نسبتی، جیسے جسم سے جسمانی، روح سے روحانی، سائنس سے سائنسی، علم سے علمی، ایران سے ایرانی، یہ ساری صفت نسبتی کی مثالیں ہیں۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق سے پایا جائے، مثلا وہ اسکول گیا، میں گیا۔ درست جواب ہے فعل، جیسے اسلم نے کھانا کھایا، زینب نے میچ دیکھا، وہ گھر آیا۔ ان جملوں میں کھایا، دیکھا، آیا یہ فعل کی مثال ہے۔ مندرجہ ذیل حروف کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کا، پر، میں، سے، تک وغیرہ۔ درست جواب ہے حروف جار۔
حروف جار اسم کو فعل سے ملاتے ہیں، جیسے کتاب میز پر رکھ دو، اس میں پر حرف جار ہے۔ کتاب اور قلم میز پر رکھ دو، اس جملے میں اور کون سے حروف میں آتا ہے؟ درست جواب ہے حروف عطف۔ یہ دو اسموں کو ملاتے ہیں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ اگر وہ محنت کرتا تو امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ اس جملے میں اگر کیا ہے؟ درست جواب ہے حروف شرط۔ اسی طرح اگر ہم کہیں اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا، اس میں اگر حروف شرط میں سے ہے۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ارے یا اجی وغیرہ کیا کہلاتے ہیں؟ درست جواب ہے حروف ندا۔ جیسے ارے کیا کر رہے ہو، اجی سنیے گا، یہ حروف ندا کی مثالیں ہیں۔ مانند، ہو بہو، مثل وغیرہ کون سے حروف ہیں؟ درست جواب ہے حروف تشبیہ۔ یہ حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برف کی طرح ٹھنڈا، موتی جیسے دانت یا شیر کی مانند بہادر، ان میں طرح، جیسے اور مانند حروف تشبیہ ہیں۔ شاباش، آفرین، خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کون سے حروف ہیں؟ درست جواب ہے حروف تحسین۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچہ ہے، شاباش تم نے کر دکھایا، یہ حروف تحسین کی مثالیں ہیں۔ جھوٹوں پر ہزار لعنت میں ہزار لعنت کیا ہے؟ درست جواب ہے حروف نفرین۔ یہ نفرت اور ملامت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مرکب ہے جو مضاف، مضاف الیہ اور حروف اضافت سے مل کر بنے، مثلاً اکرم کی کتاب۔ درست جواب ہے مرکب اضافی۔ اکرم کی کتاب، اس میں کتاب مضاف ہے، اکرم مضاف الیہ ہے اور کی حروف اضافت میں سے ہے۔ نیک آدمی، سیاہ رات، گرامر میں کون سا مرکب ہے؟ درست جواب ہے مرکب توصیفی۔ یہ مرکب توصیفی صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے نیک آدمی میں نیک صفت ہے اور آدمی موصوف ہے۔ اسی طرح سیاہ رات میں سیاہ صفت ہے اور رات موصوف ہے۔ 10 کتابیں، یہ کون سا مرکب ہے؟ درست جواب ہے مرکب عددی۔ یہ عدد اور معدود سے مل کر بنتے ہیں، جیسے 6 کرسیاں، 7 گھوڑے، 2 کتابیں، 11 لڑکے، یہ مرکب عددی کی مثالیں ہیں۔ فعل اور مصدر میں کیا باہمی فرق ہے؟ درست جواب ہے اے۔ فعل میں ہمیشہ زمانہ پایا جاتا ہے، مصدر میں نہیں۔ مصدر کی مثالیں ہیں پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، نہانا، جبکہ فعل ہے پڑھے گا، لکھتا ہے، کھیلا تھا، نہائے گی۔ فعل کے ساتھ زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ خالی جگہ ایسا فعل ہے جو فاعل کے ساتھ آئے۔ درست جواب ہے فعل لازم، جیسے عمران جاگا، خرگوش دوڑا، بچہ رویا،
یہ فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ ایسا فعل ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں۔ درست جواب ہے فعل متعدی، جیسے حامد نے خط لکھا، سارہ نے نماز پڑھی۔ اس میں حامد اور سارہ فاعل ہیں، خط اور نماز مفعول ہے، جبکہ لکھا اور پڑھی فعل ہیں۔ خالی جگہ ایسا فعل ہے جو صرف اثر یا کیفیت کا اظہار کرے۔ درست جواب ہے فعل ناقص، جیسے خالد چور ہے، اس میں چور فعل ناقص ہے۔ تم بیمار ہو، اس میں بیمار فعل ناقص ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اس میں خوبصورت فعل ناقص ہے۔ کہ کون سا حرف ہے؟ درست جواب ہے حرف بیان۔ ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق یاد کرو، اس میں کہ حروف بیان کی ایک قسم ہے۔ ایسے حروف جو دو جملوں میں استعمال ہو کر شک کو دور کریں، مثلا بلکہ، مگر، لیکن، گرامر میں کیا کہلاتے ہیں؟ درست جواب ہے حروف استدراک، جیسے مجید تو دوست تھا مگر بے وفا نکلا، اس میں مگر حروف استدراک کی مثال ہے۔ کوشش تو بہت کی لیکن کامیابی نہ ملی، اس میں لیکن حروف استدراک کی مثال ہے۔ ضرور اور ہرگز ایسے حروف ہیں جن میں تاکیدی عنصر پایا جاتا ہے۔ بتائیے یہ کون سے حروف ہیں؟ درست جواب ہے حروف تاکید، جیسے شادی پر ضرور آنا، چھٹی ہرگز نہ کرنا، اس میں ضرور اور ہرگز حروف تاکید کی مثالیں ہیں۔ کسی چیز کو مسترد کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں گرامر میں کیا کہلاتے ہیں؟ درست جواب ہے حروف تردید۔ غریب ہو یا امیر، خواہ یہ لے لو خواہ وہ لے لو، چاہے رکیں چاہے چلے جائیں، ان جملوں میں یا، خواہ، چاہے حروف تردید ہیں۔ حرف نفی کون سے ہیں؟ درست جواب ہے بھی، مت اور نہیں۔ ڈرنا مت، ہارنا نہیں، مت اور نہیں حروف نفی ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنی دے تو کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے محاورہ۔ ایک انار 100 بیمار، یہ ایک محاورہ ہے۔ لغوی معنی تو اس طرح بنتے ہیں کہ ایک انار اور 100 لوگ بیمار ہیں، لیکن اس کا مجازی معنی، غیر حقیقی معنی وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی مقدار کم ہو لیکن اس کے طلبگار زیادہ ہوں۔ مثلا اگر ایک اسامی پر 1000 لوگ یا 2000 لوگ درخواست دے دیں تب ہم کہیں گے ایک انار 100 بیمار۔ اسی طرح جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ اب اس محاورہ کا بھی ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی یعنی جس کے پاس لاٹھی ہو اس کو بھینس مل جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی قابض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی طاقتور اپنے بل بوتے پر زبردستی کسی کمزور کا مال اپنے قبضے میں کر لے تو یہ مثل کہی جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اسی طرح بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ یہ محاورہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی انسان بظاہر آپ سے میٹھی باتیں کرے لیکن در حقیقت خطرناک عزائم رکھتا ہو، آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اہل زبان کی مخصوص بول چال جس میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہو گرامر کی زبان میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے
روزمرہ، جیسے آئے دن روزمرہ ہے اور آئے روز کہنا غلط ہوگا۔ اسی طرح روز بروز یہ ایک روزمرہ ہے، اہل زبان روز بروز کہتے ہیں، اس کی جگہ اگر آپ دن بدن کہیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مانند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے تشبیہ۔ جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں علی کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور محبوب کا چہرہ پھول کی مانند نازک ہے، محبوب کے چہرے کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ درست جواب ہے 5۔ مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ تشبیہ دیتے وقت جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے گرامر میں کیا کہلاتی ہے؟ درست جواب ہے مشبہ۔ بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے، اس میں بچہ مشبہ ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے کہلاتی ہے۔ درست جواب ہے مشبہ بے۔ بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے، اس میں بچہ مشبہ ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور چاند مشبہ بے ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ایسے الفاظ جو تشبیہ کی غرض سے استعمال کیے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ درست جواب ہے حروف تشبیہ۔ بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے، اس میں بچہ مشبہ ہے، چاند جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ بے ہے، اور مانند حروف تشبیہ میں سے ہے۔ تشبیہ دیتے وقت جس غرض سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ گرامر میں کیا کہلاتی ہے؟ درست جواب ہے غرض تشبیہ۔ بچہ چاند کے مانند خوبصورت ہے، اس میں بچہ مشبہ ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ چاند مشبہ بے ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مانند حروف تشبیہ میں سے ہے۔ وجہ تشبیہ خوبصورتی ہے، اور غرض تشبیہ بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے کو علم بیان کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے طرفین تشبیہ۔ یاد رکھیں طرفین تشبیہ دو ہیں، مشبہ اور مشبہ بے، جبکہ ارکان تشبیہ 5 ہیں، مشبہ، مشبہ بے، حروف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوتی ہے؟ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ درست جواب ہے تشبیہ باصرہ۔ روشنی کا تعلق بصارت سے ہے، اسی لیے یہ تشبیہ باصرہ کی ایک مثال ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت ہے؟ بلبل خوش نغمہ ہوں ایک اس گلستان میں، جہاں نالۂ مرغ چمن سے کم نہیں فریاد زاغ۔ درست جواب ہے تشبیہ سامعہ۔ نالہ فریاد کو کہتے ہیں، زاغ کے معنی ہیں کوّا، اور گلستان کے معنی ہیں باغ۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا تعلق اس گلستان، اس باغ، اس چمن سے ہے جہاں کوے کی فریاد بھی نالۂ مرغ چمن سے کم نہیں ہے۔ نغمہ، فریاد یا نالہ، اس کا تعلق سماعت سے ہے، سننے سے ہے، اس لیے یہ ایک تشبیہ سامعہ کی ایک مثال ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ بوئے محبت اپنی رکھی خدا نے اس میں، سینے میں آدمی کے دل عطر داں بنایا۔ درست جواب ہے تشبیہ شامہ۔ بوئے محبت اور دل عطر داں خوشبو کو بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق سونگھنے کی حس سے ہے۔
اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ خون جگر شراب، ترشو ہے چشم تر، ساغر میرا گرو نہیں ابر بہار کا۔ درست جواب ہے تشبیہ ذائقہ۔ خون جگر شراب مراد کثرت مینوشی کی وجہ سے جگر کا سارا خون شراب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ترشو ہے چشم تر، ترشو کہتے ہیں قطرہ قطرہ، بوند بوند، اور آنکھیں پانی پانی ہو چکی ہیں۔ ساغر میرا گرو نہیں ابر بہار کا، یہاں گرو سے مراد احسان مند ہے۔ ساغر پیالہ یا جام کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا ساغر ابر بہار کا محتاج نہیں ہے۔ شراب، چشم تر اور ساغر تشبیہ ذائقہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ درست جواب ہے تشبیہ لامسہ۔ بریشم کی طرح نرم، نرمی کا تعلق لمس سے ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ درست جواب ہے تشبیہ عقلی۔ خیال اور فکر پریشاں، ان سے واضح ہے کہ یہ تشبیہ عقلی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں تشبیہ کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ درست جواب ہے تشبیہ ملفوف۔ ملفوف کا معنی ہے مخفی، چھپا ہوا۔ دل میں آگ اور آنکھ میں پانی تشبیہ ملفوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ زلف سنبل، رخ ہے گل اور چشم بادام سیاہ، قد ہے سرے بوستان اور لب ہے یاقوت یمن۔ سنبل ایک درخت ہے جس کی بالدار شاخیں ہوتی ہیں۔ بوستان کے معنی ہیں باغ یا چمن۔ یاقوت سرخ رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے جسے انگلش میں روبی کہتے ہیں۔ یاقوت یمن سے مراد ہے یمن کے علاقے کا یاقوت۔ درست جواب ہے تشبیہ مفروق۔ مفروق فرق سے ہے یعنی جدا جدا۔ اس شعر میں محبوب کے مختلف اعضاء کو فردن فردن تشبیہ دی گئی ہے، جیسے زلف سنبل، رخ ہے گل اور چشم بادام سیاہ، قد ہے سرے بوستان اور لب ہے یاقوت یمن، اس لیے ہم اسے تشبیہ مفروق کہیں گے۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے۔ درست جواب ہے تشبیہ جمع۔ ایک چیز کو کئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، رونق محفل، بجلی، حاصل۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ درست جواب ہے تشبیہ تسویہ۔ تسویہ کا معنی ہے برابری یا ہمواری۔ شاعری ہو، گلوکاری ہو یا صبح کی تازہ ہوا ہو، اگر ان سے چمن افسردہ ہے تو پھر یہ سب رائے گاں ہیں، یہ بے معنی ہیں۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ درست جواب ہے تشبیہ قریب۔ یہ وہ تشبیہ ہوتی ہے جو جلدی سمجھ میں آ جائے، جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کا تعلق بہت واضح ہو۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ رگے گل سے انہیں دوں تو ہے زیبا، ڈورے ہیں تیری آنکھ کے اے رشک کمر سرخ۔ درست جواب ہے تشبیہ بعید۔ تشبیہ بعید، بعید دور کو کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں وجہ تشبیہ کئی تراکیب سے بنے،
اور بہت فصاحت و بلاغت ہو۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ ہنس دیا، برق چمکی ابر باراں تھم گیا۔ درست جواب ہے تشبیہ مجمل۔ یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں وجہ تشبیہ مذکور نہ ہو، یعنی اس کا ذکر موجود نہ ہو۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ زمین دور سے تارا دکھائی دیتی ہے، رکا ہے اس پہ کمر چشم سیر بیں کی طرح۔ درست جواب ہے تشبیہ مفصل۔ زمین کو تارا کہنا اور کمر کو چشم سیر بیں کہنا بہت واضح اور مفصل ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ جلوے خورشید کیسے ہوتے ہیں، نغمے ناہید کیسے ہوتے ہیں۔ درست جواب ہے تشبیہ مفرد، جس میں ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ ایسی تشبیہ کیا کہلاتی ہے جس میں حرف تشبیہ استعمال کیا گیا ہو؟ درست جواب ہے تشبیہ مرسل۔ یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیماں کے محل میں آئے۔ اس میں جیسے حرف تشبیہ ہے اور یہ تشبیہ مرسل کی ایک مثال ہے۔ ایسی تشبیہ کیا کہلاتی ہے جس میں کوئی ضرب المثل مشبہ بہ ہو؟ درست جواب ہے تشبیہ تمثیل۔ ایسی تشبیہ کیا کہلاتی ہے جو بظاہر پوشیدہ ہو؟ درست جواب ہے تشبیہ اضمار۔ اضمار کے معنی ہیں مخفی، چھپا ہوا۔ اس شعر میں تشبیہ کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ درست جواب ہے تشبیہ موقد۔ یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں حرف تشبیہ موجود نہ ہو۔ خیال و خواب کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے لیکن حرف تشبیہ موجود نہیں ہے۔ شعر میں واردات حسن و عشق کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر آئے، اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے محاکات۔ شاعری میں واقعات کی صورت گری کرنا یا منظر کشی کرنا محاکات کہلاتا ہے۔ گرامر میں مطابقت سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے موافقت ہونا۔ گرامر میں رموز سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے اشارات۔ رمز کے معنی ہوتے ہیں اشارہ۔ رموز و اوقاف میں اوقاف سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے ٹھہراؤ۔ وقفہ اور رابطہ کس کی اقسام ہیں؟ درست جواب ہے بی رموز و اوقاف۔ تلمیح کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، جیسے اس شعر میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس میں آتش نمرود کی تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ آتش نمرود تلمیح ہے جو اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لف و نشر کا مطلب کیا ہے؟ درست جواب ہے لپیٹنا اور پھیلانا۔ غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے قافیہ۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس میں کی سی ہے، جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں وہ ردیف ہیں، اور وہ الفاظ جو ہم آواز ہیں لیکن مختلف الفاظ ہیں، حباب، سراب، یہ قافیہ کی مثالیں ہیں۔ حباب بھی قافیہ ہے، سراب بھی قافیہ ہے، جبکہ کی سی ہے
ردیف ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے استعارہ۔ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، اس میں اللہ کے شعروں سے مراد ہے نیک مرد۔ اللہ کے شعر استعارہ ہے نیک مرد کا۔ جوں، مانند اور کی سی کون سے حرف ہیں؟ درست جواب ہے حرف تشبیہ۔ مندرجہ ذیل شعر میں تشبیہ کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ جس نے سونگھی ہو تیری زلف سحکار کی بو، کیا پسند آئے اسے نافہ تاتار کی بو۔ درست جواب ہے تشبیہ شامہ۔ سحکار مطلب گناہ گار، نافہ ہرن کے پیٹ ناف سے برآمد کستوری یا خوشبو کو کہتے ہیں، اور تاتار ایک قبیلہ تھا۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ جس نے تیری ظالم زلفوں کی خوشبو سونگھ لی، اسے نافہ تاتار سے کیا غرض۔ لکھنا سے لکھانا گرامر میں کیا ہے؟ درست جواب ہے متعدی المتعدی۔ مانگنا سے منگوانا، کرنا سے کرانا اور بدلنا سے بدلوانا متعدی المتعدی کی مثالیں ہیں۔ ڈھول سے ڈھولک گرامر میں کیا کہلائے گا؟ درست جواب ہے اسم مصغر۔ جیسے پنکھ سے پنکھڑی، کتاب سے کتابچہ، گھر سے گھروندہ اسم مصغر کی مثالیں ہیں۔ کلام تام سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے وہ مرکب جو سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ جب کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت بڑھا کر اس سے ایک نیا لفظ بنایا جائے، گرامر میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے سابقہ۔ جیسے گل ایک سابقہ ہے، اس سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہیں گل بدن، گل رخ، گل فروش، گل رنگ، گل پوش۔ ایسی علامت کو کیا کہا جاتا ہے جو کسی لفظ کے بعد بڑھائی جاتی ہے؟ درست جواب ہے لاحقہ۔ جیسے مند ایک لاحقہ ہے اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں دولت مند، غیرت مند، سعادت مند، عقل مند، دانش مند۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا گرامر کی روح سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے ضرب المثل۔ ضرب المثل سے مراد ہوتا ہے ایسی بات جو مثال کے طور پر مشہور ہو، کہاوت۔ بت کی طرح خاموش گرامر میں کیا ہے؟ درست جواب ہے تشبیہ۔ تشبیہ کی ایسی قسم کیا کہلاتی ہے جس میں غرض تشبیہ پوری نہ ہوتی ہو؟ درست جواب ہے تشبیہ مردود۔ بات سے بتنگڑ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ درست جواب ہے اسم مکبر۔ مکبر اکبر سے ہے جس کے معنی ہے بڑا۔ جیسے بات سے بتنگڑ، گھڑی سے گھڑیال، زور سے شاہ زور اور سوار سے شاہ سوار اسم مکبر کی مثالیں ہیں۔